انتقام عشق بائے فاریہ خان ایپیسوڈ 22۔ کسی کے چلے جانے سے سوائے صبر کرنے کے ہم انسان اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بیٹا حوصلہ کرو، سنبھالو خود کو۔ مریم کو وہ اس کی والدہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہیں گھر میں ماتم جیسا ماحول تھا۔ سالار اور عالیہ دونوں اس جگہ پہنچے۔ سالار، جسے ہمیشہ سے ہی ایسی جگہیں پسند نہیں تھی، تبھی عالیہ کو جلدی چلنے کا کہا۔ اگر اچھا نہیں لگ رہا تو مت آتے ساتھ، میں جب تک مناسب لگا تب تک بیٹھوں گی۔ عالیہ، جو سالار کو صاف صاف بتاتی، خود مریم کے پاس چلی گئی۔ سالار خود دور کھڑا عالیہ اور مریم کی ہی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ میری بچی، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اس کی اور ابھی سے ہی اس کا گھر اجڑ گیا، مریم کی والدہ عالیہ کو بتانے لگی۔ جب عالیہ بنا ماخی کیے، آنٹی آپ ایسے تو مت بولیں، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، کیا پتہ اس کی کوئی دشمنی وغیرہ ہو۔ مریم، تم پلیز خود کو سنبھالو، ایسے ہمت کھو دو گی پھر اپنے شوہر کو انصاف کیسے دلواؤ گی؟ ایک نظر اس نے سالار کی جانب دیکھا جو اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ مریم کی چھوٹی بہن، جو خود اپنی بہن کی وجہ سے روئی جا رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر بار بار اسے چپ کروانے کی کوشش کیے جا رہا تھا۔ ایمن پلیز کچھ تو کھا لو، اچھا یہ جوس ہی پی لو، ایسے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ عالیہ، جو اس آواز کو سنے، خود اس جانب دیکھنے لگی۔ عامر پلیز، مجھے فی الحال کچھ بھی نہیں پینا، میری بہن کا شوہر چل بسا، اب کیا ہوگا اس کا؟ وہ بہت دکھی تھی۔ جب عالیہ اس کے پاس جائے، پلیز مت رو ایمن، سب صحیح ہو جائے گا، مریم کی زندگی میں کوئی اور شخص آ جائے گا جو ایک نئی زندگی کی شروعات اس کی کروا سکے، تم پلیز کچھ پی لو، وہ اسے سمجھانے۔ جب عامر غور سے اسے دیکھتا، آپ عالیہ ہیں نا؟ وہی عالیہ جس کی شادی زبردستی ہوئی تھی، انکل بہت پریشان رہے تھے اور اس کی وجہ سے وہ چل بھی بسے۔ عامر، جو عالیہ کو دیکھ بامشکل سے پہچان سکا تھا جب ایمن اس کا بازو پکڑتی۔ بس کر دیں عامر، وہ جانتی تھی جب بھی عالیہ کے سامنے اس کے والد کا ذکر کیا جاتا ہے تو کتنی اداس ہو جاتی ہے وہ۔ ویسے آپ تو بالکل جوان پڑی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ اتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی ہوگی، خوبصورت بھی بہت ہے۔ آپ کا شوہر کہاں پر ہے؟ ان کی تو کافی زیادہ عمر ہو گئی ہوگی نا؟ کیسے گزارا ہوتا ہوگا آپ دونوں کا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی دوسرا موقع خود کو دینا چاہیے۔ عامر، جو منہ میں آ رہا تھا وہی بولے جائے۔ جب عالیہ غصے سے اٹھتی، میں بہتر جانتی ہوں مجھے میری زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ کے مشورے کا شکریہ۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب عامر اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اچھا سالی صاحبہ، معاف کر دیجئے اور پلیز میری بیگم کو سمجھا دیجئے، کچھ تو کھا لیں وہ، ورنہ ان کا بی پی لو ہو سکتا ہے۔ سالار، جو دور کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، عالیہ کا ہاتھ یوں عامر کو پکڑتے دیکھ غصے سے وہ اس کے پاس جانے لگا۔ ابھی کہ ابھی وہ اس کا ہاتھ توڑ دیتا، چونکہ اس کی بیگم کو ہاتھ لگانے کی جو غلطی کی تھی اس نے، مگر سالار کو اپنی جانب آتے دیکھ جلدی سے عالیہ اپنا ہاتھ چھڑواتی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ایمن، پلیز کچھ کھا پی لو، ورنہ کہیں یہاں پر کوئی تماشا اور نہ بن جائے۔
عالیہ سلار کو یہ بات سنا رہی تھی کہ وہ یہاں پر کسی بھی قسم کا تماشا کھڑا نہ کر دے۔ خود چلتی وہ واپس سے مریم کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مریم، اس رات کیا ہوا تھا؟ کیا تم مجھے تفصیل سے بتا سکتی ہو؟ عالیہ اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ وہ آدمی بہت لمبا تھا، کالے لباس میں ملبوس، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہماری گاڑی کے سامنے روکی تھی اس نے۔ گاڑی کا رنگ بھی کالا تھا۔ مریم جو عالیہ کو اس واقعے کے متعلق بتانے لگی، جب عالیہ تجسس میں پڑ گئی۔ کالے رنگ کی گاڑی تو ان کے پاس بھی ہے، مگر زیادہ اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ لمبا قد تو سلار کا بھی ہے۔ وہ بار بار اپنے شوہر کو ہی مجرم سمجھ رہی تھی، چونکہ سلار سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ شام کے پہر عالیہ اٹھی تھی واپس گھر جانے کے لیے۔ سلار بھی سارا دن وہیں پر ہی گزار گیا تھا، ورنہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت وہ کسی کو نہیں دیتا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ انہیں واپس گھر آتے آتے راہا کو انہوں نے اپنی پڑوسن کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ جب کبھی بھی انہیں کہیں جانا ہوتا تھا، وہ راہا کو وہیں چھوڑ کر جاتے تھے۔ چونکہ ان کے بھی اپنے 2 بچے تھے، تو راہا کا بھی من وہاں پر لگ جایا کرتا تھا۔ تم سے کہا تھا نا، لوگوں سے دور رہا کرو۔ کوئی عورت بھی تمہیں چھوتی ہے تو پاگل ہونے لگتا ہوں میں۔ پھر بھی آج اس لڑکے نے تمہارا ہاتھ کیسے پکڑا؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے سلار چلایا تھا۔ وہ میری کزن کا شوہر ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ نارملی باتیں ہوتی ہیں، جسے تم بھی نارمل ہی لیا کرو۔ کسی کا چھونا یا بات کرنا معمولی سی بات ہوتی ہے۔ عالیہ جو سلار کو باتوں باتوں میں سمجھا رہی تھی کہ وہ اتنی سی بات کے لیے کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ تم جاتی ہی کیوں ہو کسی کے پاس، وہ بھی ایسی جگہ جہاں اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ سب کی نظریں تم پر ہی ٹکی ہوتی ہیں۔ من کر رہا تھا سب کی آنکھیں نکال دوں۔ سلار کو نہیں تھا برداشت جو اس کی چھوٹی سی بیگم کو کوئی اور شخص دیکھے۔ ہر کسی کی نظروں کی چھاؤں سے بھی وہ اپنی بیگم کو بچانا چاہتا تھا۔ بس کر دو، وہ مجھے غلط نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ان کا موضوع تم تھے کہ تم نے مجھ سے شادی کی، وہ بھی 13 سال کی عمر میں۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے مسٹر سلار۔ لوگوں کی توجہ کی وجہ تم بنے ہو۔ تم نے انہیں موقع دیا ہے باتیں بنانے کا۔ عالیہ بھی چپ نہیں رہنے والی تھی۔ تو یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ تب بے شک زبردستی تم سے شادی کی تھی میں نے، مگر اس کے بعد محبت بھی تو میں ہی کرنے لگا تھا نا تم سے، لیکن تمہیں میری اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، لڑکوں میں زیادہ دلچسپی بڑھنے لگی ہے تمہاری، لیکن ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے دوبارہ کسی سے یوں بات کرنے کی کوشش کی یا پھر کسی نے تمہیں چھوا تو تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا میں، مگر اس کی جان ضرور لے لوں گا۔ سلار نے صاف صاف عالیہ کو سمجھا دیا تھا، بلکہ عالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سچ میں سلار نے ہی ذہن کی جان لی ہے؟ کیا اس حد تک وہ پاگل ہو چکا ہے؟ اس کی یہ محبت اتنی جنونی واقعی ہو چکی ہے؟ راہا کو لے آؤ۔ عالیہ گاڑی سے اترتی سلار کو اپنی بیٹی گھر لانے کا کہا۔ وہ اب تک سو چکی ہوگی، کیوں اس کی نیند کو خراب کرنا؟ صبح لے آؤں گا۔ سلار جس کا منہ بنا ہوا تھا وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ عالیہ کو عجیب لگا تھا اس کا رویہ۔ اپنے کمرے میں جائے سلار فریش ہوئے، ٹراؤزر اور شرٹ کو پہنے فون دیکھتا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آ جاؤں گا جلدی۔ نہ جانے وہ اس وقت کیوں اور کس سے ملنے جانے والا تھا۔ کیوں جانا ہے؟ میرا مطلب کہ گھر پر رہو، رات ہو چکی ہے، میں کچھ کھانے کو بنا دیتی ہوں۔ عالیہ اسے گھر سے باہر جانے نہیں دینا چاہتی تھی، تاکہ کہیں پھر سے اب وہ کسی کی جان نہ لے لے۔
نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سلار نے ناراضگی کو ظاہر کیا تھا، اس کا موڈ خراب تھا۔ کیوں بھوک نہیں؟ جب مجھے بھوک لگی ہے تو تمہارے پیٹ میں بھی تو خرگوش اچھل رہے ہوں گے، چلو میرے ساتھ اور میری مدد بھی کروا دو کھانا بنانے میں۔ عالیہ زبردستی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، نظروں کے سامنے خود کی وجہ سے وہ اور لوگوں کی جان نہیں لینے دے سکتی تھی۔ تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی کہ میں بھوکا رہوں یا نہیں؟ تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا، تو پھر اس فکر کو سلار جو عالیہ کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، وہ تو بغیر مطلب بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مت کھاؤ، مجھے کیا، میں تو جلدی سے سوس لیتی ہوں کہ اس نے سلار کے پسندیدہ ڈش کا نام لیا جسے وہ اکثر بنایا کرتا تھا، بہت لذیذ بنایا کرتا تھا۔ مجھ سے خدمت کروانے کا ارادہ ہے، لیکن میں بیوقوف یا نوکر نہیں ہوں تمہارا جو بغیر مطلب کہ تمہاری غلامیاں کرتا پھروں۔ سلار جو سوچ رہا تھا کہ عالیہ اس سے پاستہ بنوانے کے لیے اس سے پیار سے بات کر رہی ہے، تبھی اس نے صاف صاف منع کر دیا۔ تو تم سے بنوا بھی کون رہا ہے؟ مجھے بھی سب کچھ بنانا آتا ہے، وہ بھی بہت اچھا۔ میں تو جا کے بنانے لگی ہوں اور اکیلے ہی اسے کھاؤں گی۔ وہ جانتی تھی سلار اس کی بات منع نہیں کرے گا، اتنا تو معلوم چل چکا تھا اسے۔ سلار ملک کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری صرف عالیہ ہی ہے، اور اس کے پیار سے بات کرنے پر ہی سلار ملک اپنا دل ہار جاتا ہے۔ کچن میں جائے، وہ دودھ میں کالی مرچ، چیز، نمک وغیرہ ڈال کے اسے چولہے پر چڑھا گئی۔ بار بار وہ باہر کی جانب بھی دیکھے جائے کہ سلار کہیں آ تو نہیں رہا باہر، مگر آج وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آ رہا تھا، بلکہ مکمل تیار ہوئے ہوڈ والی جیکٹ کو پہنے وہ گھر سے باہر جانے لگا۔ جب جلدی سے عالیہ اپنی انگلی چولہے پر پک رہے دودھ میں ڈالتی، یہ کیا ہو گیا میری انگلی کو؟ وہ زور زور سے چلانے لگی کہ بہت درد ہو رہا ہے اسے، تاکہ سلار اس کی پکار سنے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ سلار تیزی سے کچن میں آئے، اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی وہ۔ میری انگلی جل گئی، اب کیسے بناؤں گی میں؟ اسے بڑی بڑی آنکھیں کیے وہ معصومیت سے بولی تھی، جب سلار اسے بڑی سی شہر پر بٹھاتا۔ تم یہیں پر بیٹھو، میں بنا دیتا ہوں۔ کچھ نہیں آتا تمہیں؟ یہ کیا، اتنی تیز آنچ پر کون پکاتا ہے اسے؟ سلار خود چمچ ہلاتے ہوئے پکانا شروع ہو گیا۔ عالیہ جو شہر پر بیٹھی خوش ہو رہی تھی کہ وہ سلار کو باہر جانے سے روک چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا اب بھی میرے جاننے والوں میں سے کسی کی جان جائے گی۔ پاستا جو کچھ منٹوں میں ہی تیار کیے، سلار پلیٹ میں ڈالتا۔ یہ لو اور چکھ کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ سلار جانتا تھا ہمیشہ کی طرح بہت لذیذ ہی اس نے بنایا ہوگا۔ نہیں تم کھاؤ گے کیا؟ سلار نے اسے پوچھا۔ جب سلار نفی میں سر ہلاتا، کہا نا بھوک نہیں ہے مجھے، وہ منع کر گیا۔ تبھی اسے کال آئی، ہاں تم کسی طریقے اسے وہاں روک کر رکھو، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ نہ جانے وہ کس کا ذکر کر رہا تھا۔ جب عالیہ کی سانس ہی اٹک گئی، وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی، مگر سلار کو روک ہی نہیں پا رہی تھی جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ کال کاٹے وہ موبائل جیب میں رکھتا کچن سے جانے لگا۔ جب عالیہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سینے پر رکھتی، پتہ نہیں کیوں یہاں درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ سیدھا سلار کا ہاتھ اپنے سینے کی گہرائیوں پر رکھ چکی تھی، اور کوئی راستہ اس وقت اسے دکھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیسے وہ سلار کو روکے یہ گناہ کرنے سے۔ سلار جو ہکا بکا اس کی جانب دیکھنے لگا، وہ جانتی تھی ایک مرتبہ جو سلار خود پر سے اختیار کھو گیا، پھر سوائے عالیہ کی سسکیاں نکلنے کے ساری رات اور کچھ نہیں ہو پاتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے چمچ پکڑتی وہ پاستا لیے سلار کو جان بوجھ کے دکھاتی کھانے لگی۔
اپنے منہ میں وہ چمچ کو لیے اس انداز سے چوس رہی تھی جیسے کہ چمچ بھی کوئی کھانے والی چیز ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں؟ ویسے بھی تم کون سا ڈاکٹر ہو جو میری تکلیف کا حل نکال لو گے؟ خود ہی آرام آ جائے گا۔ وہ دوسرا چمچ بھرتی پھر سے کھانے لگی جب جان بوجھ کے خود پر گرا دیا۔ پاستے کا سوس جو اس کے سینے پر گرتا گہرائی کے اندر تک اتر گیا تھا۔ سلار کھڑے ہونے کی وجہ سے شیلف پر بیٹھی عالیہ کے اس حصے کو واضح دیکھ پا رہا تھا۔ دماغ جو ہوش کھونے لگا تھا، بار بار بس عالیہ سے قربت بڑھانے کی ضد کیے جائے، وہ جو آج خود اسے آفر کر رہی تھی۔ تم جاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ خود ہی اپنے سینے کو صاف کرنے لگی تھی جب سلار اس کا ہاتھ پکڑتا، اوپر کی یہ دیوار کے ساتھ لگاتا۔ اگر میں نے علاج کیا تو شاید تمہیں مشکل ہو جائے گی، وہ پھر سے اسے پوچھ رہا تھا۔ مشکلوں سے ہر وقت واقف رہتی ہوں میں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہ اسے اجازت دے چکی تھی جب سلار اپنے چہرے کا جھکاؤ اس کے سینے کی جانب کرتا جو سوس سینے پر گرا ہوا تھا، زبان سے صاف کرنے لگا۔ عالیہ کو اس قسم کا احساس محسوس کرتی آنکھیں مضبوطی سے میچ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ایسا بھی کبھی کرنا پڑے گا، کسی کی جان اپنے شوہر سے بچانے کی خاطر خود کے شوہر کو یوں اپنی طرف لبھانا پڑے گا۔ عالیہ نے جس لانگ فراک کو پہنا ہوا تھا جو اس کے ٹخنوں جتنا لمبا تھا کو کاندھوں پر سے کھینچتا وہ اتارنے لگا۔ عالیہ کا دل جو زور و شور سے دھڑک رہا تھا، سلار کے کاندھے میں اپنے ناخن کاٹ گئی وہ۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اتنا عرصے بعد پھر سے سلار ملک کی وحشت کو سہنے کے لیے۔ اس کا فراق کاندھوں پر سے کھینچتا نیچے کر گیا جو کچن کے فرش پر گرتا عالیہ کو بے پردہ کر گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، سانس لینے میں تھوڑی مشکل پیش آنے لگی تھی، مگر خود کو وہ نارمل محسوس کروانے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ سلار ملک اس کے نشیب و فراز کے ہر حصے پر اپنی جنونیت دکھاتا خود کو سیراب کرنے میں مصروف تھا۔ پہلے تو صرف عالیہ نے جھوٹ بولا تھا درد کا، لیکن اب جس قدر بے رحمی سے سلار جگہ جگہ کاٹ رہا تھا، عالیہ کے درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اور کہاں درد ہو رہا ہے؟ سلار جو اس کی کمر کو دبوچتا عالیہ کا سینہ مزید اونچا کیے اس سے اہم سوال پوچھنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں بچی تھی اس وقت، کہے بھی تو کیا کہے؟ وہ اسے چھوڑ دے، وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہونٹوں پر خاموشی طاری تھی اس کے جب ایک مرتبہ پھر سے سلار کا موبائل بجا۔ نہ جانے کون تھا وہ انسان جو بار بار سلار کو فون کیے جا رہا تھا۔ تبھی عالیہ فوراً سے سلار کا ہاتھ پکڑے اپنے پیٹ کے نچلے وجود پر رکھتی۔ یہاں پر ہو رہا ہے درد، اور کیا کہتی وہ، چونکہ اگر اب سلار کو وہ روک دیتی تو اس نے چلے جانا تھا اس کام پر جو کسی کی زندگی کو ختم کرتا ہے۔ سلار ملک جو اپنی بیگم کو ایسے ہی تو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا تھا، اپنی جینس کا بٹن کھول وہ کمر سے دبوچی عالیہ کو ہلکا سا نیچے کھسکاتا ایک ہی جھٹکے میں عالیہ کے اندر خود کو سما گیا۔ تڑپتی ہوئی وہ اپنا سر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گئی۔ اتنے عرصے بعد بھی وہی جوش موجود تھا اس انسان میں جو آج سارے کا سارا وہ اپنی بیگم پر کو دکھانے والا تھا۔ اپنی گرمائش شدتوں کی صورت وہ عالیہ کو دکھانے لگا، عالیہ جس کی مدھم سی سسکیاں پورے کچن میں گونجے جا رہی تھی۔ جب ہاتھ لگے پلیٹ نیچے فرش پر گر گئی، جب سلار اسے شیلف پر سے اٹھاتا دیوار کے ساتھ لگائے باقی کسر نکالنے لگا، عالیہ کا پورا وجود ہچکولے کھانے میں مصروف تھا، مگر خود کی قربانی دینے کے بدلے آج کسی کی زندگی بچ گئی تھی۔ بے شک آج وہ اپنا آپ سلار ملک کے سپرد کر چکی تھی، مگر جلد ہی وہ اسے اس کے کیے کی سزا دلوائے گی۔ ایسے پاگل انسان کا یوں گھومنا نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب سلار ملک نے عالیہ کو بخشا تھا۔ عالیہ جو اس کی جانب پیٹ کیے لیٹ گئی، سلار کا اس کے قریب آنا اسے پسند نہیں تھا۔ جب سلار اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے اپنے قریب کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا،
عالیہ کی آنکھ سے آنسو چھلکا تھا۔ اس کی زندگی میں ہی ایسا انسان کیوں آیا جو صرف برائی کرنا جانتا تھا، جس میں کوئی اچھائی نہیں تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ خود بھی سو گئی۔ رات کے 5 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے کے بعد دہی وغیرہ لینے کی خاطر اکثر بازار جاتے رہتے ہیں۔ عامر بھی ناشتہ لینے گھر سے باہر آیا ہوا تھا۔ نہیں بھائی، میری بیگم پہلے بہت پریشان ہے۔ ایک تو یہ سسرال میں فوتگی بھی نہ ہوا کرے، انسان کو پھر یہی کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اب جب تک میری بیگم نہیں جاتی میں کیسے واپس گھر آ سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ میں ناشتہ پکڑے پیدل ہی واپس گھر لوٹ رہا تھا، ساتھ ہی اپنے بھائی سے وہ بات کیے جا رہا تھا، جب اچانک سے اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہے۔ عامر نے پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ پھر سے وہ ویسے ہی بات کرنے لگا۔ جب گلی کے آخر میں اسے کوئی وجود دکھائی دیا جو اس کے پاس آ رہا تھا، وہ ویسے ہی باتیں کیے جائے سوچ رہا تھا۔ کوئی ہوگا جو گزر رہا ہوگا یہاں سے، مگر اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس سے گزرنے لگا، مگر وہ شخص پلٹتا سیدھا اس کی گردن پر وار کر گیا۔ اچانک سے اس شخص کا چہرہ دیکھ عامر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، مگر گردن پر وار ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہ پایا اور وہیں پر ہی گر گیا۔ ایک اور معصوم کی جان جا چکی تھی، بس وقت بدل چکا تھا۔ مگر کون ہے وہ پاگل انسان؟ کیا واقعی میں وہ سالار ہے یا پھر کوئی اور؟ عالیہ کا شک کیا واقعی میں صحیح ہے یا کوئی اور ہے ان سب کے پیچھے؟ صبح کے 6 بجے سلام ملک واپس گھر لوٹا تھا۔ عالیہ جو باغیچے میں پھولوں کو صبح صبح پانی لگانے میں مصروف تھی، جب سالار کو واپس گھر لوٹتے دیکھ وہ شاکڈ ہوئے۔ کہاں گئے تھے تم؟ اسے تو پتہ ہی نہ چلا کہ سالار گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہی تو گیا تھا، دیکھو ناشتہ لے کر آیا ہوں، تم یہ نکالو تب تک میں راہ کو لے کر آتا ہوں۔ سالار جس کا موڈ بہت اچھا تھا، تبھی آج خود ہی وہ باہر سے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ مجھے کب بتایا اس نے؟ عالیہ جس کا دل گھبرانے لگا تھا، کہیں پھر سے کوئی بری خبر سننے کو نہ مل جائے اسے۔ وہ دل ہی دل میں بس ایک ہی دعا کیے جا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ غلط تو ہو چکا ہے۔ مگر یہ بات کافی عجیب تھی کہ کیا سالار اتنے اچھے موڈ میں ہونے کے باوجود بھی کسی کی جان لینے گیا ہوگا یا پھر کوئی اور ہی ہے، مگر وہ سالار سمجھ رہی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کے سب سے برے شوہر ہیں۔ میں آپ کی شکایت پولیس والوں کو کروں گی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ غلط کیا، وہ بھی ہاتھوں کو باندھ کر۔ تانیہ جو کاظم شاہ کو اپنے ہاتھوں کو کھولتے دیکھ اسے برا بھلا کہنے لگی، کیا سچ میں تم میری شکایت لگاؤ گی؟ کاظم کو ہنسی آ گئی اس کی بات سن کر۔ ہاں لگاؤں گی، مجھے موبائل دے اپنا۔ تانیہ جو واقعی میں سچ کہہ رہی تھی۔ تم اپنے موبائل سے کر لو، میرا موبائل تو ابھی دکان پر ہے نا، ٹھیک ہونے کے لیے دیا ہوا ہے۔ کاظم جو موبائل کے ذکر پر ہی عجیب سا چہرہ بنانے لگا۔ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ جس کا بھی موبائل ہے وہ دے دیں، اس پر میں کال کر دیتی ہوں۔ تانیہ جو دوسرا موبائل مانگنے لگی جو لیسا کا تھا۔ نہیں یار، وہ کسی اور کا موبائل ہے، اس پر تم اپنے شوہر کی شکایت کرو گی تو کیا سوچے گا وہ؟ مجھے اسے صبح واپس کرنا بھی تو ہے، اور ویسے بھی تم میری شکایت کیا کرو گی کہ میرا شوہر بہت کیوٹ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت جتنی شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو۔ میرا بس چلے تو تمہارے نام کا ایک تاج محل بھی بنوا دوں۔ کاظم جو بات پلٹنے لگا تھا، مجھے نہیں چاہیے آپ کا تاج محل، مجھے تو بس سکون کی زندگی چاہیے، مجھ سے نہیں یہ بنا سنورا جاتا، میں جیسی ہوں ویسے خوش رہتی ہوں، ایسے کام مجھ سے نہیں ہو پاتے، پھر بھی آپ چاہتے ہو کہ میں ایسے تیار ہو کر بیٹھی رہا کروں؟ تانیہ جو معصومیت سے بولنی تھی، انسان اپنی فطرت کیسے بدل سکتا ہے؟ جب تانیہ کو سادگی پسند ہے پھر وہ ایسے کپڑے اور ایسے بناؤ سنگار کیسے کر سکتی ہے؟
اچھا سوری یار، میں تو بس تمہیں تھوڑا سا باقی لڑکیوں کے جیسا بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم دنیا میں سامنا کر سکو۔ کاظم، جسے برا لگا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ اپنی بیگم پر بوجھ ڈالا، جو کام وہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کرنے کو اس نے کہا۔ بس بس رہنے دیں، اب میں کیا کر سکتی ہوں، مجبور ہوں، ایک ہی تو شوہر ہے میرے جن کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی پڑے گا، نہ کہ کہیں میری سوتن وغیرہ وہ نہ لے آئیں تو کوئی بات نہیں، دل پر پتھر رکھ کے منہ پر یہ پاؤڈر لپسٹک لگا لیا کروں گی۔ تانیہ جو کمفرٹر سر تک لیتی اپنا آخری فیصلہ سنا گئی۔ تانی یار، اچھا سوری، اب مجھے معاف کیسے کرو گی تم ہی بتا دو۔ کاظم جو اسے منانے کی کوشش کرنے لگا، کیسے وہ تانیہ کو ناراض رکھ سکتا تھا، اس کی تو سانس ہی تانیہ کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھ کر آتی تھی۔ میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں، آپ تو میرے سر تاج ہو، آپ جو کہتے ہو وہی صحیح ہوتا ہے، آپ تھوڑی نہ غلط ہو سکتے ہو۔ کمفرٹر کے اندر سے ہی وہ ایسے بول رہی تھی جب پوری طاقت لگائے کاظم نے اسے کھینچا تھا۔ سوری سوری، کان پکڑ لیے، دوبارہ کبھی بھی ان چیزوں کا استعمال تمہیں کرنے کو نہیں کہوں گا، بس اب تم معاف کر دو۔ کاظم جو کانوں کو پکڑے معافیا مانگنے لگا۔ نہیں، میں ایسے آپ کو معاف نہیں کر سکتی، بہت تنگ کیا ہے آپ نے مجھے جانتے ہیں۔ میں روئی بھی ہوں، پورے 20 آنسو میرے ضائع ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے۔ تانیہ نے تو آنسو کی گنتی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو تم ایسے کرو کہ مجھے بھی رلا دو، باتیں سنا دو تم بھی مجھے۔ کاظم نے اسے اجازت دے دی۔ جب تانیہ منہ بناتی، آپ کی آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے کبھی آئے، یہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ تانیہ جو اپنے شاہجی سے بہت محبت کرتی تھی، اپنی وجہ سے کیسے وہ اسے رلا سکتی تھی؟ اور جو میری وجہ سے تم کئی مرتبہ ان آنسوں کو بہا چکی ہو، اس کا کیا؟ یہ مت بھولو، مجھے تم سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ تانیہ کے ہاتھوں کو پکڑے اس نے پیار سے کہا تھا۔ جب تانیہ اپنے ہاتھ چھڑواتی، یہ جھوٹ ہے، آپ کو معافی مانگنی ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہ جو میرے لیے بناؤ سنگھار کا سامان آپ لائے ہیں، آج یہ آپ اپنے چہرے پر لگا کر تیار ہو جائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہے اسے لگانا۔ تانیہ جو ایک بات پر ہی کاظم کو معاف کرنے والی تھی، جو کاظم نے ابھی بھی کہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، کا بدلہ وہ یوں لے رہی تھی۔ اچھا تو اب تم بھی مجھے لڑکی بنانا چاہتی ہو؟ کاظم جو ایسے بات ماننے سے جھجک رہا تھا۔ ہاں، آپ ایسے اسے لگا کر تیار ہوں۔ تانیہ اپنی بات پر قائم تھی۔ جب کاظم کھانستا ہوا، ٹھیک ہے بیگم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو کہو گے ماننا تو پڑے گا نا، مجھے آخر آپ کو ناراض جو کیا ہے، لیکن یہ تیار تم ہی مجھے کرو گی۔ کاظم تیار ہو چکا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ تانیہ اسے تیار کرے گی۔ باتھ روب تانیہ پہنتی، کاظم کو اسٹول پر بٹھائے اسے تیار کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ کاظم پر لپسٹک پاؤڈر کو لگا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی ہنسی چھوٹے جا رہی تھی۔ یار بس کرو، میرا دم گھٹ جائے گا۔ کاظم جسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی، اس کے تو ناک میں بھی بیس چلی گئی تھی۔ جب تانیہ کہکا لگائے ہنس پڑی، واہ میرے شوہر تو مجھ سے بھی زیادہ حسین لگنے لگے ہیں، ایسے لگ رہا ہے اب آپ کو شاہجی کہا کروں یا سہیلی، وہ بھی داڑھی والی سہیلی۔ وہ ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑائے جا رہی تھی۔ اچھا جی سہیلی، رکو تم۔ کاظم اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب تانیہ کمرے سے باہر نکلتی بھاگنے لگی۔ شاہجی سوری سوری سہیلی، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ بار بار کاظم کو چڑھانے کے لیے سہیلی سہیلی کہے جا رہی تھی۔ جب کاظم اسے پیچھے سے پکڑتا، اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ واقعی میں بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ جو لال رنگ کی لپسٹک تانیہ نے اس کے ہونٹوں پر لگائی تھی، کاظم اس کے ہی رخسار پر زور سے
किस करता, का काफ़ी गहरा निशान छोड़ता उसे पूछने लगा कि अब बताए वो क्या क्या बोले जा रही थी। शाहजी प्लीज़ छोड़े मुझे। तानिया जो बार बार उसे रोके जाए, जब अचानक से घर के अंदर लिसा दाखिल हुई। वॉचमैन से उसने कहा था कि वो काजिम शाह की ख़ास दोस्त है, इसी वजह से उसने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। मगर काजिम और तानिया को एक साथ हंसी मजाक करते देख उसका मुंह बन गया। पहले भी उसके यहाँ आने का मकसद तानिया और काजिम के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करना ही था। एक्सक्यूज़ मी, उसने ऊंची आवाज़ में उन दोनों को मुखातिब किया था। जब तानिया और काजिम इस जानिब देखने लगे, काजिम के तो मानो होश ही उड़ गए। जिसे वो तानिया से छुपा रहा था, वो खुद उसके घर चलकर आ गई थी। तानिया ने काजिम को पलट कर देखा कि कौन है ये लड़की और यहाँ पर उनके घर इस वक्त क्या कर रही है। आप काजिम, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या बताएं अपनी बेगम को कि क्या रिश्ता है उसका इस लड़की के साथ। यहाँ वैसे भी लड़का और लड़की की दोस्ती को गलत नाम ही दिया जाता है, और तानिया जिस किस्म की लड़की थी वो भी यही सोचेगी अपने शौहर के मुतल्लिक। काजिम, ये तुम्हारा मोबाइल ठीक हो गया है, मैंने सोचा तुम्हारा ज़रूरी डाटा होगा, इसमें तुम्हें ज़रूरत होगी, इस वजह से देने आ गई। जानबूझ के लिसा मोबाइल काजिम की जानिब करती उसे सफाइयाँ देने लगी थी। नहीं, रहने देती, मैं सुबह ले लेता। खैर, ये मेरी बेगम है तानिया, ये लिसा है, हमारे रेस्टोरेंट में स्पेशली समोसे खाने आई थी, वो भी 7 चटनियों के साथ। काजिम, जो इन दोनों का तारुफ एक दूसरे से करवाने लगा, वो तो देख रहा था उन्हें हमारे समोसे कितने पसंद आए। खुद तानिया काजिम का मोबाइल पकड़ती ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर ले आई। अच्छी है तुम्हारी बेगम, मेरा मतलब कि तुम्हारी बेटी लगती है। तानिया की जानिब गौर से देखती लिसा ने तंज किया था। कम उम्र में इश्क हो गया मुझे इनसे, इस वजह से शादी कर ली। वैसे हमारे 2 बच्चे भी हैं। तानिया, जो फ़ौरन से खुद बोल पड़ी। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई उन दोनों की उम्र की फ़र्क के मुतालिक कुछ भी बोलता। वो तो दिख ही रहा है, बचपन की मोहब्बत का बचपना अभी तक नहीं जा रहा। काजिम के चेहरे पर इस सुर्खी बॉर्डर को देख लिसा ने फिर से मजाक उड़ाया था। जब तानिया अपनी आंखों को छोटा करती, आप बैठे ना, कुछ बना कर लाऊं आपके लिए। मेरा मतलब कि मुझे लगता है आप मेरे हाथ की बनी चाय पी कर ही जाएंगी। एक्चुअली मेरी दादी कहा करती थी, घर आए मेहमान को खिला पिला कर भेजना चाहिए, ये अच्छे अखलाक में आता है। तानिया ने खुद भी लिसा को बातों बातों में सुना दिया। हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी जो तुम लोगों के घर की बनी चीज़ मुझे नसीब होगी। लिसा, जो मुसलसल काजिम की ही जानिब देखे जा रही थी, तभी घर के अंदर जाए सोफे पर बैठ गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ। तानिया खुद किचन में चली गई। तुम्हें क्या ज़रूरत थी हमारे घर आने की, वो भी इस वक्त। काजिम जो गुस्सा करने लगा, क्या हो गया है, तुम्हारी बीवी इतनी सी बात पर तुम्हें तलाक थोड़ी ना दे देगी। लिसा ने भी अपने दिल की बात सुनाई थी। जब काजिम गुस्से से उसे घूरने लगा, शाहजी प्लीज़ किचन में तो ज़रा आना। तानिया ने काजिम को आवाज़ लगाई। जब काजिम किचन में चला गया, ये लड़की कौन है, प्लीज़ कह दें, ये कहीं मेरी सौतन तो नहीं। देखे, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, कितनी अजीब है, इससे तो बात करने की भी तमीज़ नहीं। आप तुम कह कर बुलाती है, वैसे भी आप इसे मुझसे अबतरी नहीं दे सकते। तानिया, जो काजिम के किचन में आते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। बेबी गर्ल रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें, और क्या क्या बोले जा रही हो। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे जैसी भी अगर कोई मेरे सामने आ गई, फिर भी मुझे वो नहीं चाहिए होगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मुझे बस तुम ही अपनी ज़िंदगी में चाहिए। वो लड़की तो बस मुझसे टकरा कर मेरा मोबाइल तोड़ गई, और अब इस बात का खमियाजा अदा करने के लिए मेरा मोबाइल खुद से ही करने का कहा, और अब देने आ गई। बस काजिम, जिसने थाने को यकीन दिलवाने की कोशिश की थी कि वो
خواہ خواہ ڈر رہی ہے۔ کاظم ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جو کسی اور کو تانیہ سے ابتری دے دے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب یہ لڑکی ہمارے گھر آئی۔ جن بھوت سے بھی زیادہ مجھے آپ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ تانیہ جو کاظم کے گلے لگتی اپنے جذبات بیان کرنے لگی کہ کتنا ڈر چکی ہے وہ۔ میں تو تمہارا ہی ہوں، آئی پرومس۔ میرا پیچھا تم سے کبھی نہیں چھوٹے گا، چاہے تم خود اپنی جان کیوں نہ مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہو، پر میں تو چوئنگم کی طرح تمہارے ساتھ ہی ساری زندگی کے لیے چپک کر رہوں گا۔ کاظم تانیہ کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا اسے یقین دلوانے لگا۔ میں بھلا آپ سے کیوں جان چھڑواؤں گی؟ مجھے مرنا تھوڑی ہے، آپ کو دیکھ کر تو سانس آتی ہے مجھے، پھر آپ سے دور جانے کا تصور ہی میری جان لے لے۔ آپ نا بالکل درخت بن چکے ہو جو آکسیجن دیتا ہے مجھے۔ تانیہ جس کی مثال بھی کافی دلچسپ تھی۔ اوکے سمجھ گیا میں، اب جاؤ چائے بناؤ ورنہ لیسا میڈم یہاں نہ چل کر آ جائیں۔ کاظم نے اسے چائے بنانا یاد کروایا۔ جب تانیہ جلدی چائے بنانے لگی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی محبت کا دکھاوا کیا جاتا ہے۔ سنا ہے میں نے جو دکھاوا زیادہ کرتے ہیں ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی چور موجود ہوتا ہے۔ لیسا جس کی ہر بات میں جلن نظر واضح دکھائی دیتی تھی، یہ دکھاوا نہیں، حقیقی محبت ہوتی ہے۔ شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، جہاں محبت عشق کا روپ دھار لے پھر ایک سیکنڈ کی بھی دوری برداشت نہیں ہو پاتی، اور ہماری محبت نے عشق کا ہی روپ لے لیا ہے۔ میری شاہجی جیسا شوہر ہر کسی کو بالکل نہ ملے، چونکہ مجھے تو بس یہ میرے لیے ہی چاہیے۔ تانیہ جو لیسا کے سامنے تھوڑا گھبرا رہی تھی، جیسے کہ لیسا اسے وہی لڑکی لگ رہی ہو جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ کاش ایسی بیوی مجھے مل جائے، تبھی بار بار وہ اس کے سامنے کاظم اور خود کی محبت کی باتیں کیے جا رہی تھی، پر بہترین چیز ملنے پر پرانی چیزوں میں کمیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ لیسا جو پھر سے ویسے ہی بات کر گئی۔ چائے کا ایک گھونٹ ہی پیا تھا اس نے جب چائے جان بوجھ کے وہ خود کے کپڑوں پر گرا گئی۔ واش روم کہاں پر ہے؟ میری مہنگی ڈریس خراب ہو گئی، اس نے کاظم سے پوچھا، جب تانیہ فوراً سے چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اپنے شوہر سے، وہ اسے دور ہی رکھنا چاہتی تھی۔ تم یہ کب سنبھالو نا، فرش گندا ہو جائے گا، داغ پڑ سکتا ہے۔ کاظم مجھے واش روم دکھا دے گا۔ وہ تانیہ کو یہ کام کرنے کا بولتی کاظم کے ساتھ چلی گئی۔ یہ رہا باتھ روم۔ کاظم اسے اپنے بیڈ روم کے باتھ روم میں لے گیا۔ چونکہ گھر میں کمرے 2 تھے اور باتھ بھی ان دونوں کمروں میں ہی موجود تھے، کاظم خود کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب لیسا اس کا بازو پکڑے کاظم کو دیوار کے ساتھ لگاتی، یہ کیسا بچپنا ہے، مرد ہو تم، مرد بن کر دکھایا کرو، اپنی بیگم کے بچوں جیسی حرکتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ کاظم کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک پر اپنے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے لیسا اسے صاف کرنے لگی تھی۔ کاظم کے لبوں کو اس انداز سے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کہ انہیں چھونے کے لیے بے تاب ہو، جیسے کہ انہیں پانے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہو۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے کی وجہ سے وہ کاظم کے برابر ہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو جو کاظم شاہ کو پاگل سا کیے جا رہی تھی، جو بازو سے پکڑے وہ اسے دور کرتا۔ تم جاؤ باتھ روم، باقی میں جانتا ہوں مجھے کب کیا کرنا چاہیے۔ کاظم جسے برا لگا وہ اپنی بیگم کے لیے جو مرضی کرے، لیسا کون ہوتی ہے اسے بتانے والی؟ کر لوں گی صاف، ویسے کیا یہ تمہارا کمرہ ہے؟ بستر پر سلوٹیں پڑی چادر، وہی بھیگے نشان، لگتا ہے یہاں پر کچھ تو ہوا ہے۔ لیسا جو جا کے خود بستر پر لیٹ گئی۔ لیسا تم نے واش روم جانا ہے کہ نہیں، ورنہ تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کاظم کو اس کی حرکتیں غلط لگ رہی تھی، وہ کافی عجیب قسم کی لڑکی تھی۔
کیا ہوا؟ ویسے تمہاری قسمت خراب ہے، ایسی چھوٹی سی بچی سے شادی ہوگی تمہاری جب میں نہ تمہیں سہنے کی جس میں نہ تمہیں سہنے کی طاقت ہے اور نہ ہی تمہیں خوش کرنے کی متعلق جانتی ہے وہ۔ یقین مانو اگر بیگم میرے جیسی ہو تو ساری راہ یہ پلنگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آوازیں نکالنے سے نہ رکے۔ لیسا جو اب کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی تھی، جب کاظم آگے بڑھتا اسے بازو سے پکڑے، نکلو یہاں سے۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جب لیسا اس کا ہاتھ پکڑے خود کے سینے پر رکھتی، ان سلوٹوں کو دیکھ کر میرے دل کا حال کیا سن پا رہے ہو تم؟ کتنی تیزی سے دھڑکنے لگا ہے۔ کاظم جو ساکھ سا رہ گیا، ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی اس نے جو اس قدر بے باک ہو۔ دوبارہ مجھ سے ملنے یا میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو۔ کاظم کی اتنی سی دھمکی کافی تھی۔ جب لیسا کھڑی ہوئے کمرے سے باہر نکلتی، میں تو تم سے ملوں گی جب جب میرا من چاہے گا، بلکہ تم مجھ سے ملو گے، اتنا مجبور کر دوں گی میں تمہیں مسٹر کاظم شاہ۔ حسن سے عشق ہے مجھے اور تمہارے جیسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور ایسے حسین لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی عادی ہوں میں۔ وہ جو کاظم شاہ کو صاف صاف سنا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی تھی، اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تانیہ جو کپ اٹھائے ڈسٹ بن میں ڈال کر واپس لوٹی تھی، نفرت بھری نظروں سے اس نے تانیہ کی جانب دیکھا، اپنا موبائل لیتی جاؤ۔ کاظم نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، ایک مرتبہ جو چیز میں کسی کو دے دوں پھر واپس نہیں لیتی، چاہے وہ کوئی سامان ہو یا میرا دل۔ کاظم شاہ کو بائے کہتی وہ چلی گئی، جبکہ کاظم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی کیا بول کر گئی۔ شاہ جی آپ نے اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملنا، اگر سامنے بھی آئے تو بالکل انجان بن کر پاس سے گزر جانا، مجھے تھوڑی پاگل سی لگتی ہے۔ تانیہ جو کاظم کو سمجھانے لگی، مگر کاظم کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تانیہ معصوم تھی، مگر وہ نہیں، لوگوں کی سوچ کے متعلق وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، سمجھتا تھا کب کون کیا کر سکتا ہے۔ تم چلو کمرے میں، پہلے کافی رات ہو چکی ہے، چل کر آرام کرتے ہیں۔ کاظم نے تانیہ کو کمرے میں بھیج دیا۔ میرے شاہ جی سے کیسے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کیسے دیکھ رہی تھی اپنی میڈک جیسی آنکھوں سے۔ تانیہ جو کمرے میں جائے مسلسل لیسا کی برائی کیے جا رہی تھی۔ جب کاظم کا موبائل اس نے کھول کر دیکھا، نہ جانے میرے شاہ جی کی کتنا زیادہ دیکھتی رہی ہوگی بدتمیز لڑکی۔ وہ کاظم کے موبائل کو دیکھے جائے، جب اس کی نظر مسلسل آئی گئی 5 کالز پر گئی۔ یہ کیا ارمان سر کی کال؟ لیکن اتنے سالوں بعد شاہ جی کو کیوں آئی؟ تانیہ جسے عجیب لگی تھی یہ بات، 5 کالز ارمان نے کاظم کو کیوں کی، جبکہ وہ تو اتنے سال پہلے ہی اس کا کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ پر ان کالز کے آنے کا کیا مطلب؟ عجیب سی بے چینی اس کے اندر بڑھنے لگی۔ احمد اور پری بھی تبھی غائب ہوئے تھے جب ارمان غائب ہوا تھا، کہیں ارمان نے ہی تو انہیں اپنے پاس نہیں رکھا ہوا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں شاہ جی کو بتاؤں، پر انہیں تو ارمان کا نام سننا بھی پسند نہیں، وہ تو ہمیشہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتے ہیں جب بھی میں ارمان کی بات کرتی ہوں۔ اگر انہیں بتا دیا تو شاید نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیں، پر کیا کروں، خود پلٹ کر کال کر کے دیکھوں؟ ہاں یہ صحیح رہے گا۔ مسلسل دروازے پر نظر رکھے تانیہ خود پلٹ کر ارمان کو کال کرنے لگی۔ پری جو ارمان کے پاس بیٹھی تھی، اچانک سے فون پر کال آنے پر شدید خوفزدہ ہو گئی۔ جلدی سے موبائل کو اپنی ٹانگ کے نیچے کرتے وہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ لاؤ موبائل دو مجھے، لگتا ہے میرے لیے کوئی ضرورت ہے۔ ارمان جو پری کے چہرے پر کے اڑے رنگ کو دیکھتا سمجھ تو چکا تھا کہ کاظم کی کال ہی آ رہی ہے، تبھی اس سے موبائل مانگنے لگا۔ نہیں کسی کی بھی کال نہیں ہے، ویسے بھی یہ میرا موبائل ہے، اب سے تو میں آپ کو کیوں دوں؟ پری اس آخری امید کو کسی بھی صورت ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑنے لگا؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ لاؤ دو مجھے فون۔ زبردستی ارمان اس سے فون چھین گیا۔ اچھا جی، تو اپنی بہن اور بھائی صاحب جی
کی شدید یاد آ رہی ہے تمہیں؟ روکا تھا نا تم دونوں سے، تم دونوں کا سوائے میرے اور کوئی نہیں، سب رشتے مر چکے ہیں تمہارے، مگر پھر بھی مجھے دھوکہ دینے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ کیا سوچ رہی ہو؟ جو پچھلے 5 سالوں سے تمہیں ڈھونڈ نہ سکے، اب تم انہیں بتاؤ گی تو بھاگے بھاگے وہ تمہیں لینے آ جائیں گے۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی۔ ارمان جو پری کو بھڑکانے جیسا کام کرنے لگا تھا کہ کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہو، میری آپی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ مجھے یاد بھی کرتی ہوگی بہت زیادہ۔ آپ مجھے اور میرے بھائی کو یہاں زبردستی لے کر آئے تھے، جبکہ ہم تو ان کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پری جس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ جانتی تھی اس کی بہن اسے یاد کرتی ہوگی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوگی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو اتنے سالوں میں کیوں نہیں ڈھونڈ پائے وہ تمہیں؟ بتاؤ، ایسی بھی کون سی جگہ میں نے تمہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے جو انہیں مل نہ سکے تم؟ ارمان نے وہی بات دہرائی۔ وہ کیسے ڈھونڈتے؟ انہیں کون سا پتہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں لے کر آئے ہو؟ اگر پتہ ہوتا تو وہ کب ہمیں لے جاتے۔ مجھے اپنی آپی کے پاس جانا ہے، یہاں پر نہیں رہنا چاہتی ہوں میں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ میرے لیے غیر ہو، جب آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو بہت عجیب لگتا ہے، من کرتا ہے کہیں بھاگ جاؤں۔ پری جو کچھ بھی ارمان کے لیے محسوس کرتی تھی سب کچھ بتانے لگی۔ اپنی بہن سے ملنے کی امید نے اس کے اندر ہمت بھی پیدا کر دی تھی۔ ڈر لگتا ہے مجھ سے، بہت برا انسان ہوں، جو نفرت آتی ہے مجھ سے۔ بھاگ جانا چاہتی ہو، لیکن جاؤ گی کہاں؟ جنہیں اپنا سمجھ رہی ہو انہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بوجھ ہو اس کے لیے، چونکہ وہ اپنا گھر بساتی ہے، تم دونوں کو پالتی، بہت خوش ہے وہ اپنی زندگی میں۔ رکو، پہلے تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ تم میرے پاس ہو، مگر آج بھی ابھی اسی وقت میں اسے بتا دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں وہ تمہیں لینے آئیں گے۔ ارمان جسے شدید غصہ آیا تھا، ہمیشہ سے ہی خود کے متعلق کسی کا غلط بولنا اسے برداشت نہیں ہو پاتا تھا۔ کاظم کے نمبر پر خود اب کی مرتبہ اس نے کال کی، پر وہ پری کو یہ احساس کروانا چاہتا تھا کہ دنیا میں اس کی فکر کرنے والا، اسے چاہنے والا صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے ارمان خود۔ پری کے پاس وہ موبائل اسپیکر پر کیے لے آیا۔ ہیلو؟ تانیہ نے جلدی سے کال اٹھائی تھی، چونکہ وہ تو پہلے سے ہی بار بار کالز کیے جا رہی تھی۔ سنو مسز کاظم شاہ، تمہارا بھائی احمد اور پری کو میں یعنی کہ ارمان مرتسم اپنے پاس لندن میں لے آیا تھا۔ تمہارے بھائی احمد کو اپنے نقش قدم پر چلا رہا ہوں، اور تمہاری چھوٹی سی بہن سے شادی کر لی ہے میں نے۔ اب جو تم سے ہوتا ہے کر لو۔ ارمان جس نے چیلنج کرنے کے انداز سے تانیہ کو سب کچھ بتایا تھا کہ اگر وہ اپنے بہن بھائی کو چھڑوا سکتی ہے تو چھڑوا لے۔ دیکھو، تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو۔ کیا دشمنی ہے تمہاری ہم سے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم نے ایسے کیا؟ پلیز میری بات کروا دو ان سے۔ تانیہ جو روتی ہوئی ارمان کی منتیں کرنے لگی، آپ پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے۔ پری خود اپنی بڑی بہن کی آواز کو سنے رونا شروع ہو گئی۔ تم سے نہیں، تمہارے باپ سے دشمنی ہے میری، جس نے مجھ سے میری محبت کو چھین لیا، تو میں نے اس سے اس کے بچوں کو ہی چھین لیا۔ میری چھوٹی سی بیگم ضد کر رہی تھی کہ اس کی پیاری سی بہن کو اس کی خبر دے دوں، اور اب دوبارہ یہ نمبر نہیں چلے گا۔ شاید زندگی میں آخری مرتبہ تم اپنی بہن کی آواز سن سکی ہو۔ پری ارمان کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب ارمان غصے سے موبائل دیوار پر مار گیا۔ فون کٹ گیا موبائل ٹوٹنے کی وجہ سے۔ ہیلو پری؟ تانیہ جو ایک مرتبہ پھر سے کال کرنے لگی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ ہیلو؟ وہ رونا شروع ہو گئی۔ اتنے سے تک انہوں نے ہر جگہ انہیں تلاش کیا تھا، مگر وہ تو ارمان کے پاس تھے، نہ جانے کیا سلوک کرتا ہوگا ان کے ساتھ۔ وہ اپنی معصوم بہن بھائیوں کو ہمیشہ حفاظت کرتی رہی تھی، مگر وہ بے رحم انسان احمد کو اپنے جیسا بنا چکا تھا۔ کیا ہوا تانیہ، تم کس سے بات کر رہی ہو؟
کاظم جو شور سن کر کمرے میں چلا آیا۔ شاہ جی، وہ پری اور احمد ارمان کے پاس ہیں، پلیز انہیں واپس لے آئیں۔ تانیہ جو کاظم کی شرٹ پکڑے اسے بتانے لگی کہ کیا بول رہی ہو تم؟ وہ ان کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا ان سے کیا تعلق؟ کاظم کو سمجھ نہ آ سکی تھی اس کی بات۔ شاہ جی یہ دیکھیں، خود اس نے کال کر کے مجھے بتایا ہے، میں نے پری کی آواز بھی سنی، وہ ان کے پاس ہے، پلیز انہیں واپس لے آئیں۔ تانیہ جو دکھ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی اب باہر آیا تھا کہ کتنا وہ اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتی ہے۔ کاظم نے ریکارڈنگ کو پھر سے سنا، سب سچ سامنے تھا۔ تانیہ ریلیکس، میں سب صحیح کر دوں گا، اوکے؟ تم بس خود کو سنبھال لو۔ گلے لگائے وہ تانیہ کو تسلی دے رہا تھا، مگر خود جانتا تھا پری ارمان کے نکاح میں ہے اور احمد ارمان کے جیسا بن چکا ہے۔ کیا وہ انہیں اب اس صورت میں واپس لا سکتا ہے؟ کیا ارمان انہیں واپس آنے دے گا؟ یہ کام بہت مشکل تھا، اوپر سے لیسا نامی لڑکی الگ سے ان کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ برے طریقے سے ان سب معاملوں میں کاظم شاہ پھنس چکا تھا۔ پری جو ہچکیاں بھرتی ٹوٹے ہوئے موبائل کو اٹھانے لگی جب ارمان اس کا بازو پکڑے کھڑا کرتا۔ جو بتانا تھا بتا دیا۔ اب اگر 3 دن کے اندر تمہاری بہن تمہیں بچانے نہیں آئی تو تم وہ کرو گی جو میری خواہش ہے۔ اس 3 دن میں یا تو تم اپنی بہن سے ملو گی یا پھر ہم منائیں گے اپنی سہاگ رات، یا تو تم اپنی بہن کے گلے لگ کر دل کا بوجھ ہلکا کرو گی یا پھر میرا غصہ شدتوں کی صورت یہ کمزور وجود سہے گا۔ اور قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جتنا غصہ تم مجھے دلوا چکی ہو، رحم تو تم پر کسی قسم کا نہیں کھاؤں گا۔ تمہیں وہ درد سہنا ہوگا جو تمہاری جان نکالنے کا سبب بنے گا۔ ارمان جو دانتوں کو پیستے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا، ہمیشہ سے ہی تم سے کہا تھا میں نے، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہی رہنا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں بھی صرف اور صرف میں ہی اہمیت کا حامل ہونا چاہتا ہوں۔ تم فکر کرو تو میری، محبت کرو تو مجھ سے، سوچو تو میرے متعلق۔ تمہاری سوچ صرف اور صرف مجھ تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ ان 3 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا اور تمہیں بھی علم ہو جائے گا۔ جن کو تم اپنا مان رہی ہو انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارمان نے اس قدر مضبوطی سے پری کی بازو کو پکڑا ہوا تھا جو اسے ہڈی ٹوٹنے کا احساس دلوانے لگا۔ میری بہن مجھے بچانے آئیں گی، مجھے یقین ہے۔ آپ غلط بول رہے ہو۔ ان کی آواز سے مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کتنا میں نے انہیں یاد کیا ہے، اسے کہیں زیادہ وہ بھی مجھے مس کرتی ہیں، روتی رہی ہیں۔ میری مما نے تو مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا تھا، ماں بن کر انہوں نے مجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، ماں کے جیسے ہی محبت کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ پری کو اپنی بڑی بہن پر بھروسہ تھا کہ وہ اسے ضرور بچا لے گی۔ وہ لڑکی جو خود کو خود بھی نہ بچا سکی، وہ تمہیں بچائے گی۔ جانتی ہو کاظم شاہ تمہاری بہن کا شوہر بدلے کی خاطر تمہاری بہن سے شادی کر کے لایا تھا، نہ جانے کون سے ظلم کرتا رہا ہوگا وہ اس پر، اور اب بھی تمہاری بہن کے کہنے پر جیسے فوراً سے اس کی بات مان جائے گا وہ۔ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، بچی ہو جو سمجھتی نہیں ہو لوگوں کو، مگر میں تو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ صرف 3 دن، اس کے بعد تمہاری سبھی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ارمان جو چیلنج دے چکا تھا پری کو، وہ بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ جیت اس کی ہی ہوگی، اور تب وہ اپنی منمانیاں کرے گا جس میں پری کو بھی ساتھ دینا ہوگا اس کا۔ پری کو وہیں چھوڑ خود ارمان کمرے سے باہر چلا گیا۔ پلیز اللہ جی، میرا بھروسہ ٹوٹنے مت دینا، پلیز آپ ہی مجھے لینے آ جائیں، پلیز میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، یہ بہت برے انسان ہیں۔ پری جو دل ہی دل میں تانیہ کو یاد کرتی دعا مانگے جا رہی تھی کہ اس کا بھروسہ نہ ٹوٹے اور تانیہ اسے بچانے آ جائے۔
کہیں احمد کے جیسے تانیہ بھی نہ بدل جائے۔ وہ پہلے سوچتی تھی کہ اس کا بھائی اسے بچا لے گا ہر مصیبت سے، مگر احمد نے تو برے طریقے سے اس کا بھروسہ توڑ دیا تھا اور خود کی زندگی کو سیٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بھی اس کے دل میں پری کا خیال نہیں آیا تھا کہ اس سے پوچھے تو صحیح کہ کیا وہ صحیح ہے، کیا ارمان کے ساتھ وہ خوش ہے۔ بات ہو گئی اس سے، میں نے کہا نا جو جنگل میں ویلا ہے اسے خالی کروا دو، میں 1 ماہ تک وہی رہنا چاہتا ہوں۔ ارمان جو فون پر کسی سے غصے سے بات کر رہا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا کہ اسے جنگل میں موجود گھر چاہیے، مگر کس کے لیے، یہ وجہ کسی کو بھی نہیں بتائی تھی اس نے۔ سب نالائق ہیں، 1000 مرتبہ ایک بات کہو تب سنائی دیتا ہے انہیں۔ احمد جو کپڑوں کی دکان پر موجود تھا، خود کی شادی کی تیاریاں وہ خود ہی کر رہا تھا۔ وہ جو بھورے رنگ کی جیکٹ ہے، ہاں وہی دے دو، مہنگی ہے، آج میری ہینڈسم تو دکھنا بنتا ہے میرا۔ وہ سیاہ جینز، وہی اوپر سے سفید شرٹ اور براؤن جیکٹ پہن کر تیار ہوا تھا۔ اپنے نام کی انگوٹھی پہلے سے ہی اس نے خرید رکھی تھی۔ رائنا جو معمول کے مطابق آج بھی اسکول گئی تھی، مگر احمد کی بات کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں چھپی ہوئی تھی کہ وہ آج اس سے منگنی کرے گا اور صبح شادی۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے پرندوں کے بارے میں۔ رائنا کلاس میں بیٹھی بچوں کو پڑھانے کی شروعات کرنے لگی تھی جب چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئے، میم رک جائیں، ابھی احمد نہیں آیا، اس کو بھی تو پڑھنا ہے نا۔ ایک دن میں ہی وہ سبھی بچوں کو اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ وہ ہماری کلاس کا نہیں ہے، اتنی بڑی عمر میں خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بچی کو ڈانٹتی ہوئی پڑھانے لگی، دلہن صاحبہ آپ یہاں پر ہیں اور ہم آپ کو آپ کے گھر میں تلاش کرتے رہے۔ دروازے کو نوک کیے احمد کمرے میں داخل ہوا تھا، ہاتھ میں کیک پھول موجود تھے اس کے۔ کلاس میں داخل بھی مت ہونا، بہت کر لیا تمہارا لحاظ، میں پولیس کو بلا رہی ہوں، وہی تمہاری عقل ٹھکانے لگائے گی۔ رائنا جو احمد کو دیکھ جلدی سے پولیس کو کال کرنے لگی۔ جب آرام سے احمد کمرے کے اندر آئے، ٹیبل پر اسے رکھتا، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں روکوں گا، بھائی منگنی ہے تمہاری، اب آج کے دن جو تم چاہو وہی ہوگا۔ احمد کو کوئی پرواہ نہیں تھی، رائنا جیسے مرضی کال کرتی رہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہیلو پولیس اسٹیشن، سر پلیز کیا آپ ولیج پبلک اسکول آ سکتے ہیں؟ یہاں ایک پاگل انسان میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ رائنا جو احمد کو دیکھتی بولی تھی، سنو نام بتاؤ میرا۔ انہیں احمد ملک۔ احمد جو رائنا کی بازو جھنجھوڑتے ہوئے پولیس کو اپنا تعارف کروانے کا کہا، سر اس کا نام احمد ملک ہے، پلیز آپ اس کو اچھے طریقے سے سبق سکھائیں کہ شریف گھرانے کی ٹیچر لڑکیوں کو تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایک آدھی ہڈی بھی توڑ ہی دیں۔ رائنا ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ پولیس نے کال کاٹ دی۔ ہیلو رائنا جو فون دیکھنے لگی، احمد ہنسنا شروع ہو گیا۔ وہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ایسے ہی ہوگا، تبھی تو نام اپنا بتانے کو کہا تھا اس نے۔ رائنا نے پھر سے کال کی، مگر اب کی مرتبہ تو کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے نیٹ ورک کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میری بات انہوں نے سن لی ہے، اب سیدھا وہ یہیں پر ہی آ رہے ہوں گے۔ رائنا نے خود کو تسلی دینی چاہی تھی، کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہی اب کوئی فون اٹھانے والا ہے۔ میڈم جی منگنی ہے ہماری، آج آپ نے تو اپنی خواہش کو پورا کر لیا، اب تھوڑی ہماری خواہش کا بھی خیال رکھ لیں۔ انگوٹھی جیب میں سے نکالے اس نے رائنا کی جانب کی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پیون جلدی آؤ یہاں پر اور اسے نکالو یہاں سے۔ رائنا جو اونچا پیون کو بلانے لگی،
جب احمد اس کا ہاتھ پکڑتا۔ پہلے منگنی کر لو، پھر کیک کھلانے دو، جسے مرضی بلاتے رہنا۔ پھر وہ زبردستی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، رائنا نے اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا۔ جب کلاس کے بچے تالیاں بجانا شروع ہو گئے۔ میڈم جی کی شادی ہو گئی، اب سے وہ ہمیں پڑھانے نہیں آئیں گی۔ سب بچے خوش ہو رہے تھے، جیسے کہ تنگ آ گئے ہوں رائنا سے۔ مبارک ہو، احمد جو انگوٹھی پہنائے اس کا ہاتھ چومتا مبارکباد دی۔ رائنا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بے بسی کے باعث اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ زوردار تھپڑ احمد کے چہرے کی زینت بنا گئی۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا جو رائنا نے اسے مارا تھا۔ پیارے پیارے بچوں، کیا پلیز آپ سب کچھ دیر کے لیے ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ دولہا دلہن کو کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ احمد جس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا، رائنا کو گھورتے ہوئے اس نے کلاس میں موجود بچوں کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ سب بچے خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازے کو بھی خود ہی لگا دیا۔ پیچھے ہٹو، رائنا احمد کو پیچھے کرتی خود بھی کمرے سے باہر جانے لگی تھی۔ جب احمد اسے بازو سے دبوچتا، مجھے چھونے کے بہانے ڈھونڈتی ہو نا تم، تبھی بار بار یہ ہاتھ اٹھاتی رہتی ہو مجھ پر، تو ٹھیک ہے اب اچھے سے چھو ہی لو تم مجھے۔ تمہاری زندگی میں اسکول، بچے، کتابیں بہت خاص رہے ہیں، تبھی منگنی بھی کلاس روم میں ہی کی ہے۔ ہم نے تو کیوں نہ آج منگنی کے بعد ایک دوسرے کے قریب بھی یہی کلاس میں ہی آ جانا چاہیے ہمیں۔ کیسا لگے گا تمہارے لیے؟ تو بہت خاص اور یادگار رہے گا۔ احمد رائنا کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جب رائنا پیچھے ہٹتی، دور رہو مجھ سے، رائنا جس کی آنکھوں میں خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ احمد جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور شاید آج بھی وہ اپنی بات کو پورا کرے گا۔ السلام علیکم میری سنہری سون پریوں، سوری تھوڑی سی دیری ہو گئی مجھے، کیا کروں، میرا مسئلہ تو وہی جان سکتے ہیں نا جو اسکول میں پڑھتے ہیں۔ جب نئے نئے اسکول کھلے ہوں تو کتنا کام ملتا ہے، ہوم ورک الگ سے اور سبق الگ سے، اتنا یاد کرو۔ اسی چکر میں ناول لکھنے پر دھیان نہ دے سکی، سوری پلیز۔ لیکن آج والے ایپیسوڈ لکھتے ہوئے آپ کی چھوٹی سی رائٹر کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں کیا کروں، میرا دل گھبرا سا جاتا ہے ایسے لکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی اپنی شہزادیوں کے لیے میں بگڑ جاؤں گی۔ مجھے تو آپ کی فرمائش کو پورا کرنا ہے، وہ ہی میرے لیے ضروری ہے۔ بس آپ بس تھوڑا بہت زیادہ سارا پیار جتایا کریں، اپنا چینل کو بہت زیادہ سبسکرائب کر کے پیار دکھا دیں اپنا۔ لو یو میری جانس۔